اس قرآن کی برکت کا عالم یہ ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ ہو گیا، جس رات میں یہ اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، جس رسول پر یہ اترا وہ رسول نبیوں کا سردار ہو گیا، جس شہر میں یہ اترا وہ شہر بہترین اور امن والا شہر ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، ہم سیکھ رہے ہیں قرآن مجید، اور آج کا ٹاپک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اترا کیوں، جس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہی لکھا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ انشاءاللہ سورہ صاد کی اس آیت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے گرامٹیکلی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دعا پڑھیں گے، وہی رب زدنی علما جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور ہمارے لیے بھی وہی پیکج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ کتاب ہم نے اے نبی آپ کی طرف اتاری ہے، برکت والی ہے، اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ غور کریں اس کی آیتوں پر، اس کی نشانیوں پر، اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عقل والا کہہ رہا ہے، تو قرآن کو سیکھنے کی یہ کوشش بیچ میں نہیں چھوڑنی ہے، جاری رکھنی ہے، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو اس کے بعد جا کے ان سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کتابن۔ کتابن مطلب ایک کتاب، اس کے اوپر 2 پیش ہیں، یعنی کہ تنوین ہے۔ تنوین اگر آتی ہے 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک۔ ابک، انزلنا ہم نے اتارا۔ اگر آپ پچھلے والے لیسن جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، نا اگر کسی لفظ کے آخری میں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز ہمارے سے ہو رہی ہے، جیسے ربنا ہمارا رب، دیننا ہمارا دین، کتابنا ہماری کتاب۔ یہاں پر آ رہا ہے انزلنا ہم نے اتارا۔ کس کو اتارا؟ ہو، رب ہو، دین ہو، کتاب ہو، وہ کس کو اتارا ہم نے؟ انزلنا ہو، اس کو اتارا، یعنی کہ کیونکہ کتاب کی بات چل رہی، کتاب کو اتارا۔ یہ کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کتاب کو اتارنے والا کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے کیونکہ اللہ متکبر ہے۔ الیکا، تیری طرف۔ پچھلے لیسن میں ہی ہم نے سیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الہ مطلب طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان کی طرف، الیکا تیری طرف، یعنی اے نبی آپ کی طرف۔ مبارکن ایک برکت والی ہے، کتاب انزلناہ یہ کتاب ہے جو اتاری ہے ہم نے اے نبی آپ کی طرف، بڑی برکت والی ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا عید مبارک، تو مبارک وہیں سے لفظ نکلا ہے برکت سے۔ تو برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ 5000 10,000 روپے آپ کے ایسا کام کرتے ہیں جو 15,000 یا 20,000 والا کام ہوتا ہے، صرف یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا معنی ہے نعمتوں کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا، اور نعمتوں کا فائدہ اٹھا پانا، چیزوں کا استعمال کر پانا، یہ برکتوں کے معنی میں شامل ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں زیادتی یا بڑھوتری جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ان کو ہم برکت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن ایک برکت کی کتاب ہے، تو کیا برکتیں ہیں اس میں؟ اس قرآن کی برکت کا عالم یہ ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ ہو گیا، جس رات میں یہ اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ سوچئے قرآن کی کتنی بڑی برکت ہے۔ جس رسول پر یہ اترا وہ رسول نبیوں کا سردار ہو گیا، جس شہر میں یہ اترا وہ شہر بہترین اور امن والا شہر ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ تو یہ اس قرآن کی برکتیں ہی ہیں۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح اس کتاب کو پکڑے تھے، تب تک پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، اور جیسے ہی اس کتاب کو چھوڑنا شروع کرا، مسلمان دوبارہ زوال کی طرف گرنے لگے۔ تو کوئی دور نہیں کہ ہم دوبارہ قرآن کو پکڑیں اور اللہ دوبارہ ہماری پوزیشنز کو اٹھائے۔ تو یہ کتاب ہے جو اتاری ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور باقی سارے مسلمانوں کی طرف، جو کہ برکتوں والی ہیں۔ لیدبروا آیاتہ، لی مطلب لیے، جیسے للہ، لی مطلب لیے یا تاکہ، یدبروا تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ تدبر کریں اس کتاب میں، سوچیں سمجھیں اس کتاب کو۔ اب آپ خود سوچو، اگر آپ اسے بنا معنی کے پڑھ رہے ہیں، بنا ترجمے کے پڑھ رہے ہیں، بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس میں غور و فکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لینگویج کو ضرور سیکھیں۔ آیات ہی، اس کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو۔ آیت کے 2 میننگ ہیں، ایک تو آیت
یعنی کہ ایک سینٹینس، قرآن کی ایک لائن، اور ایک آیت کا میننگ ہوتا ہے نشانی۔ یہ قرآن میں 382 بار آیا ہے۔ آیات ایکچولی میں جمع ہے جس کا سنگلر آیت ہوتا ہے۔ آیت مطلب نشانی، آیات نشانیاں، تو آیاتی ہی اس کی نشانیاں، جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا بھی اس کے ساتھ، الیہ اس کی طرف، علیہ اس پر، آیاتی ہی اس کی آیتیں، تو ہی آخر میں آ رہا ہے تو دھیان رکھنا ہے اس کی، یعنی کہ قرآن کی، لیدبروا تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیتوں پر، ولیتذکر اور صرف غور و فکر کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے نصیحت حاصل کریں، وہ مطلب اور، یتذکر وہ نصیحت حاصل کریں، ولیتذکر اور اس لیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن کیوں اترا ہے؟ نمبر 1 غور و فکر کریں، نمبر 2 نصیحت حاصل کریں۔ کون حاصل کریں؟ اللہ نے کہا اولو الالباب، اولو مطلب والے، اور الباب ایکچول میں جمع ہے لب کی، لب مطلب عقل، اور الباب عقلیں، اولو الالباب عقلوں والے۔ تو یہ قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، اس لیے اترا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اس لیے اترا ہے کہ نصیحت حاصل کریں، اور یہ کام اللہ کہہ رہا ہے صرف عقل والے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ عقل والے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے بھی برکت والا بنا دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کتاب میں غور و فکر کر سکیں، اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں انشاءاللہ لکھیں، اور آپ مجھ سے پراپر سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا آن لائن کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں آپ مجھے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کلاس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، زوم میں آپ کو انشاءاللہ لنک بھیجا جائے گا اور آپ ڈیلی کلاس اٹینڈ کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔